رنجھوڑ لائن کے رہائشی سفلیگر رتن سائیں کو کئی برس پہلے ایک بلوچ نے قتل کر دیا تھا۔ اس بلوچ کی فیملی کے تقریباً تمام افراد کسی نامعلوم بیماری کا شکار ہو کر مرے تھے۔ اسے شک تھا کہ رتن سائیں نے اس کے مخالفین سے بھاری رقم لے کر اس کے اہل خانہ پر کالا جادو اور سفلی کرایا تھا، لہٰذا ایک روز وہ بہانے سے رتن کو میوہ شاہ قبرستان لے گیا اور گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ اس طرح اپنے زمانے کا بدنام ترین سفلی گر اپنے انجام تک پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ رتن کے نام کے بغیر کراچی میں کالے جادو اور سفلی عمل کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی، اور جادو ٹونے سے وابستہ شاید ہی ایسا کوئی فرد ہو جو اس کے نام سے واقف نہ ہو۔ اس کے ایک شاگرد گوگا کے دعوے کے مطابق، جو آج کل سید اعجاز حسین کے پاس روحانی علم بھی سیکھنے آ رہا ہے، رتن کے پاس ایک ایسا عمل بھی تھا جسے پڑھ کر وہ کافی فاصلے تک اڑ بھی لیتا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور اب بات کرتے ہیں شعبدے بازوں اور جادوگروں میں کیا فرق ہے۔ سفلی اور کالے جادو کے حقیقی عاملوں اور شعبدے بازوں میں واضح فرق ہے۔ شہر بھر میں اپنی دکانیں سجا کر بیٹھے عاملوں کی 99% تعداد جعلی ہے، جو مختلف شعبدے دکھا کر سادہ لوح عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ مثلاً کیمیکل کے ذریعے بغیر تیلی کے آگ لگا دینا، سرنج کے ذریعے لیموں کا رس نکال کر پھر سرنج کی مدد سے ہی اس میں سرخ رنگ بھر کر لیموں میں خون ٹپکا کر دکھا دینا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے برعکس اصل عامل اور حقیقی سفلی گر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ اس معاملے میں وہ سخت رازداری برتتے ہیں اور ہمیشہ اپنے قابل اعتماد کارندوں کے ذریعے ہی بھروسے کی پارٹیوں سے سودا کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی اجنبی کے سامنے اعتراف نہیں کرتے کہ وہ سفلی گر ہیں یا کالے علوم کے ماہر۔ اکثریت ایسے سفلی گروں کی بھی ہے جو خود کو بظاہر روحانی عامل ظاہر کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کالے جادو اور سفلی کا کام کر رہے ہیں۔ اس وقت لسبیلا کا کاکا، اورنگی ٹاؤن معمار شاہ، کورنگی 100 کوارٹر کے بنگالی پاڑے کا انور، نیو کراچی کا سعید اور میر پرخاص کا بھگت سفلی اور کالے جادو کے ماہر تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ سفلی گر یا عامل کتنا ہی نامور ہو، اپنے ساز و سامان اور حصار کے بغیر بے دست و پا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رتن جیسا نامی گرامی سفلی گر بھی ایک عام شخص کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ کالی اور ہنومان کے بارے میں اب بات کرتے ہیں۔ کالے جادو اور سفلی عاملوں میں کالی مائی، کالی دیوی یا کالکا دیوی اور ہنومان سخت ترین تصور کیا جاتا ہے، اور جس کے قبضے میں ان میں سے ایک چیز بھی ہو وہ انتہائی طاقتور عامل یا سفلی گر سمجھا جاتا ہے۔ استاد فیضو اس بارے میں کہتے ہیں، کالی دیوی یا ہنومان کراچی میں 2-4 لوگوں کے پاس ہی ہے۔ کالی دیوی کو تابع کرنے کے لیے 41 دن کے 3 چلے کیے جاتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی زندہ بچ جائے۔ کالے جادو میں یہ سب سے سخت عمل کہلاتا ہے، کیونکہ کالی مائی کو بار بار جانوروں کی بھینٹ دینا پڑتی ہے تاکہ عامل یا اس کی اولاد پر سختی نہ آئے۔ بعض شیطانی عملیات کے ذریعے کالی تک پہنچنے کے لیے انسانی جان کی بھینٹ بھی دینی پڑتی ہے۔ جادو ٹونے کی دنیا میں یہ روایت مشہور ہے کہ کالی مائی تک پہنچنے کے لیے عامل کو 7000 میروں کو کراس کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ پہرے داروں کو۔ لیکن پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا عامل ہو جس نے یہ تمام میر عبور کر رکھے ہوں، یعنی کالی دیوی اس کے مکمل قبضے میں ہو۔ البتہ شہر میں ایسے متعدد عامل ہیں جن میں سے کسی نے 8، کسی نے 20 اور بعض نے 100-150 تک میر کراس کر رکھے ہیں۔ اس طرح وہ چھوٹا موٹا عمل کر لیتے ہیں، یعنی ان کی طاقت صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ شیطانی عمل کے ذریعے 2 دوستوں میں عداوت پیدا کر دیں، یا کسی ہنستے بستے گھر میں فساد ڈلوا دیں، کسی غیر محرم عورت کو اپنے تابع کر لیں، کسی کا کاروبار متاثر کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے عاملوں نے بھی اپنی دکان خوب چمکا رکھی ہے، کیونکہ آج کل زیادہ تر کیس یہی آ رہے ہیں۔ دراصل ہندوؤں میں کالے جادو کرنے والے عاملوں کے 2 فرقے ہیں۔
ایک رام کے ماننے والے اور دوسرے راون کے۔ رام کے ذریعے عمل کرنے والے عموماً انسانیت کو نقصان پہنچانے کے کام نہیں کرتے، جبکہ راون والے سر تاپا شیطان ہوتے ہیں۔ کالی دیوی کو قابو کرنے کے لیے عمل کرنے والے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے استاد فیضو نے بتایا، نئی کراچی نئی آبادی میں ایک لڈن نامی شخص تھا۔ اس نے بھی 41 دن کا صرف ایک عمل ہی پورا کیا تھا کہ برباد ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے باوجود اس گھر کے ایک کمرے کو مندر کا روپ دے رکھا تھا اور وہاں باقاعدہ مورتیاں سجا رکھی تھیں۔ دوسری جانب اس کی اہلیہ نہایت نیک اور 5 وقتہ نمازی تھی، لہذا شوہر کی یہ حالت دیکھ کر اس نے لڈن میاں کا کھانا پینا، برتن اور کپڑے سب الگ کر دیے تھے۔ لڈا نے جب 41 دن کا پہلا عمل مکمل کیا تو نہ جانے اس سے کیا غلطی ہوئی کہ اس کے سارے جسم پر موٹے موٹے پھوڑے ہو گئے، جبکہ نحوست اس قدر ہو گئی کہ اس نے پالتو بکری کے بچے پر ایک دن ہاتھ رکھا تو وہ وہیں مر گیا، حتیٰ کہ اپنے چھوٹے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ ان واقعات سے وحشت زدہ ہو کر اس کی 5 وقتہ نمازی بیوی نے ایک دن مندر نما کمرے کا سارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا، لیکن لڈن میاں کی طبیعت نہ سنبھل سکی اور کچھ عرصے میں وہ لقمہ اجل بن گیا۔ کالی دیوی اور ہنومان کے سخت عمل کے بارے میں روحانی علاج کرنے والے سید اعجاز حسین شاہ کا کہنا تھا کہ ان دونوں عمل میں پہلے اور بعد میں کسی جانور کی بھینٹ لازمی دینی پڑتی ہے، اور جب کالی دیوی قابو میں آ جاتی ہے تو بعض اوقات وہ انسانی بھینٹ بھی طلب کر لیتی ہے۔ کالے جادو کے عامل کالی دیوی اور ہنومان کے علاوہ شمشانک دیوی، کملا دیوی، پدمنی دیوی، لکشمی دیوی، موہنی دیوی، کالا کلوا، گنیش جی، دیوتا سوروپ، ہمادیو وغیرہ کو تابع کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہو عموماً اس کی مورتی سامنے رکھنی پڑتی ہے۔ اس لیے اس وقت کراچی میں متعدد مسلمان عامل ایسے ہیں جن کے گھروں میں ہر قسم کی مورتیاں سجی ملیں گی۔ یہ عمل کسی دریا کے کنارے، قبرستان، کسی ویران مکان یا پیپل کے درخت کے نیچے کیے جاتے ہیں۔ عمل یا چلہ عموماً 7، 11، 21 اور زیادہ سے زیادہ 41 روز کا ہوتا ہے۔ سفلی عمل کرنے والوں کی اکثریت بے اولاد ہوتی ہے۔ نوجوان سید اعجاز شاہ کا تعلق کبیر والا سے ہے۔ روحانی عمل کے ذریعے بلا معاوضہ جنات اور آسیب کا اثر جھاڑنے، کالے اور سفلی عمل کی کاٹ اور مختلف بیماریوں میں مبتلا افراد کا روحانی آپریشن کرتے ہیں۔ نارتھ کراچی کے سیکٹر 3 کے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں انہوں نے اپنا آستانہ بنا رکھا ہے، جہاں مریضوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے روحانی عمل کے ذریعے موکل تابع کر رکھا ہے، جس کی اجازت انہیں ان کے استاد سید راشد علی شاہ، سابق SSP اسپیشل برانچ کوئٹہ نے دی تھی۔ شاہ صاحب کا کہنا تھا، میں استخارے کے ذریعے معلوم کرتا ہوں کہ کسی پر کالا جادو ہے، آسیب ہے یا پھر وہ محض جسمانی عارضے میں مبتلا ہے۔ کالے جادو یا سفلی عمل کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ عموماً سفلی عمل کرنے والوں کی اولاد نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو لنگڑی لولی اور اپاہج، کیونکہ اس نے اپنا حصار تو رکھا ہوتا ہے، لیکن شیطانی چیزیں اس کی اولاد اور اہل خانہ کے دیگر ارکان پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ جنات موکل یا کوئی بھی ناری چیز نہیں چاہتی کہ وہ مٹی یعنی انسان کے تابع ہو۔ عمل روحانی ہو یا شیطانی، 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ نے اسے قابو کر لیا یا پھر وہ آپ پر حاوی ہو گئی۔ اگر وہ آپ پر حاوی ہو گئی تو ایسے ایسے کام کرائے گی جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میعادی پتلے کے حوالے سے شاہ جی کا کہنا تھا کہ میعاد پتلے کا تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اگر 40 دن کے اندر اس فرد کا علاج کرا دیا جائے جس کے نام کا پتلا بنایا گیا ہے تو وہ صحیح، ورنہ تقریباً لا علاج ہو جاتا ہے۔ کسی کی مستقبل بیماری اسے موت کے منہ میں پہنچانے کے لیے اس کے نام سے کپڑے، موم یا آٹے کا پتلا بنایا جاتا ہے،
جس سے ابتدائی طور پر ہدف بننے والے شخص کے جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے یا وہ ان مقامات پر درد اور چبھن محسوس کرتا ہے، ڈاکٹر اسے گنٹھیا کا مرض قرار دیتے رہے ہیں۔ بالآخر مریض موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس پتلے کو عموماً قبرستان میں کسی پرانی قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے۔ نوری عمل کے ذریعے بھی میعادی پتلا تیار کیا جاتا ہے، البتہ صرف کسی ظالم کو سزا دینے کے لیے۔ اعجاز شاہ کے بقول سب سے سخت اور شیطانی جادو ذکری فرقہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ بیت الخلاء میں بیٹھ کر کئی روز عمل کرتے ہیں اور تربت میں انہوں نے باقاعدہ اپنا کعبہ بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ، جس کے گرد برہنہ ہو کر طواف کرتے ہیں۔ اعجاز شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے پاس ایسے لوگ بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں جو حد درجہ توہم پرستی اور فہمی ہوتے ہیں۔ مثلا اگر انہیں کوئی جسمانی عارضہ بھی لاحق ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس پر کسی نے جادو وغیرہ کر دیا ہے یا پھر آسیب کا اثر ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو شعبدے باز یا جعلی عامل ذہنی مریض بنا دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں اس قسم کا ایک شخص میرے پاس آیا، میں نے استخارہ کیا تو معلوم ہوا کہ اسے کوئی آسیب یا جادو کا اثر نہیں، لیکن وہ بضد تھا کہ فلاں نے مجھ پر سفلی عمل کرایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے دل کی دھڑکن اچانک بڑھ جاتی ہے، سر اور پیٹ جکڑا رہتا ہے۔ بعض لوگ اسے بھی ہیں کہ اگر انہیں ٹھوکر بھی لگ جائے تو سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، بالخصوص خواتین زیادہ وہمی ہوتی ہیں۔ اب ہم ذات کا ذکر کرتے ہیں۔ ڈھائیاں کی طرح بھانمتی بھی سفلی عمل ہے۔ اس کے عامل زیادہ تر بھنگی، چمار یا نچلی ذات کے بدکار لوگ ہوتے ہیں۔ بھانمتی پتلے پر منتروں کا چاپ کر کے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور عامل کوسوں دور بیٹھ کر پتلے کے ساتھ جو سلوک کرے گا اس کا دشمن پر بھرپور عمل ہوتا ہے۔ بھانمتی کے جادوگروں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ ہر سال دیوالی کی رات اپنا جادو جگاتے ہیں۔ اگر اس سال انہیں موقع نہ ملے تو سارے سال کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ صدر شاہین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، قیام پاکستان سے بہت پہلے بھانمتی ایک عرصے تک جنوبی ہند بالخصوص حیدرآباد دکن میں رائج رہا، جو عام طور پر مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک زمانے میں تو حیدرآباد دکن میں اس جادو کا اتنا زور تھا کہ اس کے خلاف ریاستی پولیس میں باقاعدہ اینٹی بھانمتی سٹاف مقرر کرنا پڑا۔ اس کا حکم انگریز ڈائریکٹر جنرل پولیس مسٹر W.A. گیر نے دیا تھا، اور اینٹی بھانمتی سٹاف کے پہلے سربراہ چھمن راؤ تھے۔ ہم نے مختلف ذرائع سے کسی بھانمتی کے عامل سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن تلاش بسیار کے باوجود ایسا عامل نہ مل سکا۔ بعض کا کہنا تھا کہ اس وقت کراچی میں شاید ہی کوئی بھانمتی کا ماہر عامل موجود ہو۔ البتہ نئی کراچی کے نامی گرامی عامل یعقوب عرف انگار شاہ عرف بھوپ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بھانمتی کا ماہر ہے۔ اس کی تدفین میں شریک بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بھوپ مرا تو قبر نے اس کی لاش قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لاش کو جب قبر میں اتارا جاتا تو وہ پراسرار طریقے سے باہر آ جاتی۔ بالآخر ایک روحانی عامل کو بلایا گیا، اس نے قرآنی وظائف کے ذریعے تدفین کے عمل کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ روحانی عاملوں اور سفلی گروہوں کے علاوہ کیے گئے سروے سے معلوم ہوا کہ شہر میں زیادہ تر جادو ٹونا اور تعویذ گھنڈے ایک دوسرے کا کاروبار تباہ کرنے یا کسی کی دکان کا دھندا چوپٹ کرنے کے لیے کرایا جاتا ہے۔ نئی کراچی، سندھی ہوٹل، لیاقت آباد، ملیر، اورنگی ٹاؤن، کورنگی اور جوڑیا بازار میں ہمیں متعدد ایسے دکاندار ملے جو اپنی دکانوں کی بندش کھلوانے کے لیے روحانی اور سفلی دونوں قسم کے عاملوں کے پاس چکر کاٹتے نہیں تھکتے۔ سندھی ہوٹل نئی کراچی میں ایک نہاری کے ہوٹل والے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے ایسا زبردست عمل اور تعویذ گھنڈے کرا رکھے ہیں کہ اس کے قرب و جوار میں 1 میل کے فاصلے تک کوئی دوسرا نہاری کا ہوٹل اپنی دکانداری چمکانے سے قاصر ہے۔ ایک دو نے کوشش بھی کی تو ان کی نہاری میں چند گھنٹوں بعد ہی پراسرار طریقے سے شدید ہو کے بھبکے اٹھنے شروع ہو جاتے تھے۔ بعض عاملوں نے تو مختلف دکانداروں سے اس بنیاد پر منتھلی باندھ رکھی ہے کہ ان کے کاروبار کو ہر طرح کے جادو ٹونے سے بچانے کے لیے حفاظتی حصار اور عمل کرتے رہیں گے۔
دوسرے نمبر پر جادو ٹونا مخالفین کو جانے نقصان پہنچانے کے لیے کرایا جا رہا ہے۔ اس میں دشمن کو ذہنی و جسمانی اذیت سے لے کر جان لیوا عملیات کے لیے مختلف سفلی اور کالے جادو کے ماہرین سے میعادی پتلے اور تعویذ وغیرہ بنوائے جاتے ہیں۔ سید اعجاز حسین سمیت روحانی علاج کرنے والے چند دیگر عاملوں کے آستانے میں ہماری ملاقات ایسے متعدد افراد سے ہوئی جو اپنے کاروبار اور اہل خانہ پر کیے گئے جادو کی کاٹ کے لیے وہاں پہنچے تھے۔